شرح الصدور کے اندر یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک بندہ تھا بڑا تکبر کرتا تھا، بڑی غرور تھا اس بندے کے اندر۔ وہ نا ایک سواری پر بیٹھ کر اپنے گھر سے نکلا تو ہر بندے کو ایسے کیڑا مکوڑا سمجھ رہا ہے، جیسے آج کل کے کچھ بندے وہ لیموزین پر بیٹھ جائیں یا پراڈو پہ بیٹھ جائیں تو موٹر سائیکل والے بیچارے دیکھیے مجال انہوں راہ لا بجائے، وہ تو پھر بندہ ہی نہیں نا سمجھتے انہوں۔ معذرت کے ساتھ آپ میں سے اگر کسی کی ہے، اللہ آپ کو اور برکت دے، میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ مجھ پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے جب گھوڑے پر بیٹھ کر وہ نکلا تو اس نے جو ہے وہ بندوق کو بندہ نہیں سمجھ رہا تھا، بڑی اکڑ کے ساتھ، اور اس کا جو ناک ہے وہ غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ بھرا ہوا تھا، اور وہ اس اکڑ کے ساتھ چل رہا تھا۔ آگے نا ایک فقیر آ گیا، اس نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا مجھے نا خدا کے نام پہ کچھ دو۔ لو جی چاٹ وٹ گیا انہوں نہ کہ تو ہوندا کون ہے، تم میری سواری دی واگ پھاڑ لئی ہے، چل پیچھے ہو جا گندے، چھوڑ دے میری سواری کی باغ۔ اس نے کہا بھائی خدا کے نام پہ کچھ دے دو۔ اس نے کہا نہ نہیں دینا، دفع ہو جا، تو نے اپنے گندے ہاتھ میری سواری کو لگائے کیوں ہیں، تو نے اس لگام کو پکڑا کیوں ہے، تجھے کچھ نہیں دوں گا، تجھے کچھ نہیں دوں گا، بولنے تجھے کچھ نہیں دوں گا۔ اس نے اس سے لگام چھڑائی، چل پڑا، تھوڑا سا آگے گیا، آگے ایک اور شخص کھڑا تھا، اس نے بھی اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ تو اس نے کہا ہاں بھی کیا ہے تجھے، کیوں تو نے لگام پکڑی ہے؟ اس نے کہا میں نے تجھے ایک بات بتانی ہے۔ اس نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا کان قریب کرو۔ وہ نا گھوڑے پہ بیٹھا ایسے تھوڑا سا وہ سرکہ نیچے کی طرف اس نے اپنا سر کیا تو وہ آدمی اس کے کان میں آ کر کہنے لگا میں ملک الموت ہوں۔ لو جی نکل گئی ساری آکڑ ہوتی۔ وہ جو ابھی گھر سے نکل رہا تھا بڑے تکبر کے ساتھ، بڑے غرور کے ساتھ، بندے کو بندہ نہیں سمجھ رہا تھا، مانگنے والے کو جھڑک دیا تھا، آگے ملک الموت آ گیا۔ اس نے اس کے کان میں کہا میں ملک الموت ہوں۔ لو جی وہ سارا تکبر ختم ہو گیا، رونے لگ پڑا، کہنے لگا یار مجھے اتنی مہلت دے کہ میں زمین سے نیچے اتر کر آرام سے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے معافی مانگ لوں کہ وہ میرے گناہ معاف کر دے۔ تو فرشتے نے کہا ابھی تو نے پیچھے غلام وہ ایک مانگنے والے کو کیا کہا ہے، تجھے کچھ نہیں دوں گا، تو میں بھی تجھے کچھ نہیں دوں گا، میں تجھے ایک لمحہ نہیں دوں گا۔ اس نے کہا یار مجھے سواری سے نیچے اتر کر دعا تو مانگ لینے دے۔ اس نے کہا نیچے بھی نہیں اترنے دوں گا، یہیں بیٹھے بیٹھے تجھے ماروں گا، تجھے اتنی مہلت بھی نہیں دوں گا کہ تو نیچے اتر جائے، یہیں بیٹھے بیٹھے تیری جان نکالوں گا۔ تو پھر فرشتے نے وہیں بیٹھے بیٹھے اس کی جان نکال لی، سارا غرور اس کا ختم ہو گیا۔ یہ ہے تکبر کے ساتھ نکلنے والے کا حشر۔ اب چونکہ بات میں نے آدھی سنائی ہے تو شرح الصدور کے اندر جو واقعہ ہے اس کو پورا کر دیتا ہوں۔ آگے کیا ہوا، وہ فرشتہ اگلے گاؤں میں پہنچا، اگلے شہر میں پہنچا، وہاں اس نے کسی بندے کی جان نکالنی تھی، اس کو بھی نا وہی ویسی شکل انسانی شکل میں گیا اور جا کر اس کو کہا کہ السلام علیکم۔ اس نے کہا وعلیکم السلام۔ اس نے کہا میں نے آپ کو ایک بات بتانی ہے۔ اس نے کہا بتاؤ۔ اب یہ جس کو بتانی تھی یہ اس جیسا غرور والا نہیں تھا، یہ عاجز سا بندہ تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا۔ تو اس کو کہنے لگا کہ میں نے آپ کو ایک بات بتانی ہے۔ اس نے کہا جی بتائیں۔ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ تو وہ مسکرا پڑا۔ ہائے ہائے، شاعر کیا کہتا ہے، کہتا ہے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، اگر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو وہ مسکرا پڑا۔ اس نے کہا تو ٹھیک ہے جناب آؤ بسم اللہ کرو کڈو جان۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا نہیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ 2 رکعت وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں، جب آپ نفل پڑھیں گے آپ کا سر سجدے میں ہوگا، اس وقت آپ کی جان نکالوں گا۔ اب یہ فرق دیکھیں، غرور کرنے والے بندے کا حشر کیسا ہوا اور عاجز بندے کا، اللہ کے نیک بندے کا حشر کیسا ہوا۔ وہ جو بندے کو بندہ نہیں سمجھ رہا تھا، فرشتے نے کہا تجھے نیچے بھی نہیں اترنے دینا، یہیں بیٹھے بیٹھے ماروں گا، اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے مار دیا۔ تو ادھر جو اللہ کا نیک بندہ تھا اس نے کہا آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، جب آپ کا سر اللہ کے حضور سجدے میں ہوگا میں اس وقت آپ کی جان نکالوں گا۔